لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پر لیجیے محمد. فیملی ممبرز کے حوالے سے تقریباً گفتگو کلوز ہو گئی ہے. کچھ مطالب رہ گئے ہیں، بہرحال مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آج سے جس بحث کا آغاز کرنا ہے وہ مومنین اور امام کے درمیان جو تعلق اور رابطہ ہے، مومنین اور ولی خدا کے درمیان جو تعلق، رابطہ اور رشتہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں. اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے، مومن کا اپنے امام سے تعلق اور رشتہ، اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے، کمزور ہو جائے، نہ تو کسی قسم کی سعادت اور نہ ہی کسی قسم کا کمال، نہ ہی کسی قسم کا رشد اور نمو اور کسی قسم کا قرب الہی محقق نہیں ہوگا. دراصل خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے گا. اگر ولی خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا تو خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے گا. کسی قسم کی سعادت اس انسان کو نصیب نہیں ہوگی، کسی قسم کا کمال، رشد و نمو اس انسان کو نصیب نہیں ہوگا. لہذا امامت، ولایت، ہم شیعہ ہیں، ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ اپنے جو اعتقادات ہیں ہم ان کا دفاع کریں دلیل کے ساتھ. اور اس حوالے سے جو شبہات ہیں وہ شبہات پیش ہوں، اس کا جواب ہونا چاہیے ہمارے پاس، معقول جواب. قرآن کے اندر سورہ توبہ میں
یہ تعلق بیان ہوا ہے کہ ایک مومن اس کا تعلق اپنے ولی اور امام کے ساتھ، یہ تعلق سورہ توبہ مسلسل جس آیت کی میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے، مومنین سے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صادقین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، صادقین کی معیت اختیار کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے رسول اکرم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ صادقین کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، میرا بھائی علی اور اس کے جانشین قیامت تک الی یوم القیامہ، یہ صادقین، ان کا کل وجود صدق ہے، یہ سراپا صدق ہے۔ اور حکم ہوا ہے، فعل امر ہے، علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں، فعل امر کی دلالت وجوب کے اوپر ہوتی ہے، یعنی لازم ہے، واجب ہے کہ ہم معیت اختیار کریں صادقین کی، تعلق جوڑ لیں اپنا صادقین کے ساتھ، یعنی ائمہ اطہار کے ساتھ۔ تو یہ جو امامت اور ولایت ہے، ہم شیعوں کے لیے اسی کے اندر فخر ہے، ہمارا فخر ہی یہی امامت اور ولایت ہے۔ اور یہ جو راہ ولایت ہے، نہ سمجھے کہ خدا تک پہنچنے کے ڈیفرنٹ راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ راہ ولایت ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ خدا تک پہنچنے کا تنہا راستہ راہ ولایت، تنہا راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اکرم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی یا لاٹھی تھی، اصحاب بھی ساتھ تھے، زمین کے اوپر کچھ ٹیڑھی پیڑھی لکیریں کھینچی پہلے، اس کے بعد ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر فرمایا صراط صرف ایک ہے، باقی سارے انحرافی راستے، انحرافی راستے، صراط صرف ایک ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے صراط سے مراد کیا ہے؟ صراط ہوا علی بن ابی طالب۔ ہم انسانوں کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں رشد نہیں کر سکتی، کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتی، جب تک ہم اہل البیت سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے۔ یہ جتنی صلاحیتیں، کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہیں، وہ رشد نہیں کریں گی جب تک اہل البیت علیہم السلام سے تعلق نہیں جوڑیں گے۔ وہ جو نورانی صفات ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں، انہوں نے جلوہ کیا ہے اہل البیت کے اندر،
اور پھر اہل البیت کی جتنی صفات ہیں وہ جلوہ کرتی ہیں ہمارے اندر. لہذا خدا کے جتنے اسماء و صفات ہیں وہ اگر ہماری طرف منتقل ہوتے ہیں تو بیچ میں واسطہ کون ہے؟ اہل البیت ہے. اس واسطے کے بغیر کوئی خدا کی صفت ہماری طرف منتقل نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ دلیل بتاؤں گا انشاءاللہ بعد. لہذا اگر انسان نے رشد کرنا ہے، کمال کی طرف جانا ہے، قرب الہی اختیار کرنا ہے، راستہ کیا ہے؟ راستہ اہل البیت علیہم السلام سے تمسک ہے. اپنے ولی سے، اپنے امام سے تعلق جوڑنا ہے. اچھا ذرا اس کو سمجھے اچھی طرح تاکہ ہمارے بچے بھی سمجھ جائیں. میں مثال سے سمجھاؤں گا. دیکھیں ایک جملہ کہا میں نے کہ جب تک ہم اہل البیت علیہم السلام سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے ہمارے اندر موجود صلاحیتیں وہ رشد نہیں کریں گی. دیکھیں آپ کھانا کھاتے ہیں، مثال کے سمجھا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا تبلیغی پہلو بھی آ جائیں اور موضوع کی طرف بھی چلا جائیں. جب کبھی بھی ایک پست موجود اپنے آپ کو ایک کامل موجود کے حوالے کرتا ہے تو وہ پست موجود رشد کرنے لگتا ہے. بات پہنچی یا نہیں پہنچی مجھے نہیں پتا. پست موجود جب اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے ایک کامل موجود کے تو وہ پست موجود اوپر چلا جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے. مثال کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا بھی ایک موجود ہے نا، ایک موجود ہے. کوئی بھی کھانا، چاول، دال، روٹی، سالن، گوشت، جو بھی کھانا یہ بھی ایک موجود ہے. ہم انسان بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں. اب ان دونوں موجود کا آپ ذرا مقایسہ کریں، ان میں سے پست کون ہے، بلند کون ہے؟ یقیناً وہ کھانا انسان کی نسبت پست ہے، انسان کا مقام بلند ہے کیونکہ انسان کھاتا ہے اس کھانے کو. خدا نے کھانے کو خلق ہی کس کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا. تو درجہ، مقام، رتبہ کھانے کا نیچے ہے، درجہ، مقام، رتبہ انسان کا کہاں ہے؟ اوپر. اب یہ کھانا انسان کے پیٹ میں نہ جائے، ایسے رہیں تو کیا ہو جائے گا؟ سڑ جائے گا، گل جائے گا، ضائع ہو جائے گا. لیکن یہی کھانا جب اپنے آپ کو انسان کے حوالے کرتا ہے، انسان کے سپرد کرتا ہے، یعنی انسان کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو یہی کھانا نماز میں تبدیل ہو جاتا ہے. نماز کیا ہے؟ آپ کی انرجی ہے نا. آپ کے بدن کو انرجی نہیں ملے گی آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ کیسے روزہ رکھیں گے؟ آپ کیسے تسبیح پڑھیں گے؟ یہ کھانا آپ کے توسط سے نماز بن جاتا ہے، روزہ بن جاتا ہے، ذکر بن جاتا ہے، ذکر بن جاتا ہے، آنسو بن جاتا ہے. یہ کھانا آپ کے توسط سے جب نماز بن جاتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ ملکوت اعلیٰ پہنچ جاتا ہے، خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے. دیکھیے جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک کھانا اگر انسان نہ کھا لے تو وہ ضائع ہو جائے، گل سڑ کے. لیکن جب وہ اپنے آپ کو ایک اوپر والے موجود کے حوالے کرتا ہے، ایک کامل موجود کے حوالے کرتا ہے تو وہ رشد کرتا ہے، وہ ملکوت اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، وہ نماز بن کے خدا تک پہنچ جاتا ہے، روزہ بن کے، ذکر بن کے، تسبیح بن کے، قرآن کی تلاوت بن کے، نماز شب بن کے خدا تک پہنچ جاتا ہے. یہ آیت اللہ حاج رحیم اربا بہت بڑے عارف گزرے ہیں، تقریباً
99 سال انہوں نے عمر کی ہے، بہت عمر رسیدہ. آج سے 50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. اصفہان کے تھے، اور اصفہان کے جو گلستان شہداء قبرستان میں دفن ہیں، اور ان کی قبر اب بھی لوگوں کے لیے محل حاجت ہے. جاتے ہیں ادھر قبر پہ، حاجتیں لیتے. بہت بڑے پہنچے ہوئے مرجع تقلید آیت اللہ حاج رحیم ارباب، گوگل کریں آپ کو ہسٹری مل جائے گی. یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، شاگرد آئے ہوئے تھے، اور یہ ایک سبزی ہوتی ہے جو عام طور پر سلاد کے طور پر کھائی جاتی ہیں. جو زیارات پہ گئے ہیں عراق، قم اور مشہد، یقیناً انہوں نے کھائی ہوگی. وہ ایک ٹہنی ہاتھ میں لے کے ایک ایک کر کے پتے اتار رہے تھے، ایک ایک کر کے. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حجی آقا اس طرح تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. آپ یوں کریں، اس ٹہنی کی جڑ کو پکڑ لے اور یوں کھینچ لے تو سارے پتے آپ کے پاس آ جائیں گے. تو ایک ایک کر کے اتار رہے ہیں. کہنے لگے کہ اگر میں یوں اتاروں اور خدا نخواستہ ایک پتا نہ اترے، رہ جائے ادھر، اور اسے میں پھینک دوں، تو کل یہ پتا خدا کے پاس شکایت کرے گا کہ میں نماز بن سکتا تھا، اس نے بننے نہیں دیا. میں نماز بن سکتا تھا، اس نے بننے نہیں دیا. میں روزہ بن سکتا تھا، نہیں بننے دیا. میں نماز شب بن کے خدا تک جا سکتا تھا، اس نے مجھے بننے نہیں دیا. شکایت کرے گا. مومنین کھانا جب کھاتے ہیں تو پلیٹ میں اتنا نکالنے کی پورا کھا سکے، ورنہ کس کس کی شکایتیں سنتے رہو گے؟ کس کس کی شکایتیں؟ ضائع نہ ہو، اسراف نہ ہو. برکت اٹھ جاتی ہے جب کھانا اسراف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. اتنا ڈال دے جتنا آپ کھا سکتے. شکایت کرے گا یہ کھانا شکایت کرے گا. خدا نے کوئی چیز بغیر حساب کتاب کے پیدا نہیں کی ہے، بغیر حساب کتاب. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ کہ جب بھی کوئی پست موجود اپنے آپ کو ایک کامل موجود کے حوالے کرتا ہے تو وہ رشد کرتا ہے. ہم بھی اگر اپنے آپ کو حوالے کریں اہل البیت کے تو ہم بھی رشد کریں گے، ہم بھی رشد کریں گے. اگر ہم اپنا تعلق جوڑ لیں گے اہل البیت کے ساتھ تو وہ جو خدائی رنگ وہ ہماری طرف بھی آ جائے گا، کیونکہ اہل البیت نے خدا کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے، رنگ خدائی انہوں نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے. ہم اہل البیت کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو وہ رنگ خدائی ہماری طرف بھی آئے گا، ہم بھی رشد کریں گے، ہم بھی رشد کریں گے. دیکھیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی اور مزید پختہ ہو جائے. آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی بہت بڑا نام ہے، پہلے بھی ایک واقعہ میں یہیں پہ عرض کر چکا ہوں. تقریباً آج سے کوئی 82 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. نجف میں ہوتے تھے، وادی السلام میں دفن. قاضی طباطبائی بہت بڑے عارف، فقیہ، مجتہد، مرجع تقلید. جس گلی میں یہ رہتے تھے نجف میں، اس گلی میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قاسم، اور مشہور تھا کہ بدماش. کوئی نماز روزہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، بدماش قاسم. لیکن یہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی اس کا بہت احترام کرتا تھا، بہت احترام. بے نمازی تھا، بدماش تھا، لیکن احترام کرتا تھا. جب بھی آیت اللہ قاضی طباطبائی گزرتے تھے یہ کھڑے ہو کے سلام کرتا تھا، کبھی آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، اور نہایت ادب و احترام سے ملتا تھا. ایک دن
گلی سے گزر رہے تھے آیت اللہ سعید قاضی طباطبائی، تو یہ قاسم پھر بیٹھا ہوا تھا، سلام کیا اس نے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی نے سوچا کہ آج اس سے بات کروں کسی طرح۔ آئے، کہا کہ قاسم تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، تو پھر میں ایک کام بتاتا ہوں وہ کر لو گے؟ کہنے لگا آپ جو حکم دیں کر لوں گا۔ کہا کہ آج رات کو اٹھنا، اٹھ کے 2 رکعت نماز شب پڑھنا۔ اب دیکھیں، ایک بدماش ہے، بے نمازی ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی راہ راست پر لانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی ڈوز کیا دے رہے ہیں؟ نماز شب کی دے رہے ہیں، پہلی ڈوز، بڑی سخت ڈوز دے رہے ہیں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی بڑے انسان شناس تھے، پہچانتے تھے کہ کس کو کون سی ڈوز دینی۔ یہ قاسم کہنے لگا کہ آغا جی مجھے تو نماز فجر پڑھنی نہیں آتی ہے، تو یہ نماز شب کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نماز شب کیا ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا میں تو جب سوتا ہوں تو ظہر کے ٹائم پہ اٹھتا ہوں، میں تو اٹھ نہیں سکوں گا۔ کہنے لگا رات کے کسی پہر اٹھنے کی نیت کر لو، میں جگاؤں گا آپ کو، میں جگاؤں گا آپ کو۔ بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی نے اسے سکھایا کہ کیسے پڑھتے ہیں نماز، اور وہ گیا گھر اور رات کے کسی پہر اٹھنے کی نیت کر کے یہ سو گیا، اور ٹھیک اسی ٹائم پر یہ قاسم جاگ گیا، اسی ٹائم پر جو نیت کی تھی۔ جیسے ہی اٹھا ہے تو کہتا ہے کہ ماحول کتنا خوشگوار ہے، یہ ماحول اس نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب سوتا تھا تو کب اٹھتا تھا؟ دوپہر کو اٹھتا تھا۔ یہ آدھی رات اٹھ کے جو ماحول انسان کو ملتا ہے، یہ ماحول اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسے اٹھا کہا کہ ماحول کتنا خوشگوار ہے، یہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا، اپنے آستین چڑھائی وضو کرنے کے لیے، اس کا دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹا اس کا۔ آسمان کی طرف رخ کر کے کہا خدایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم اٹھتے ہیں، آپ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اور ان کی آوازیں آپ کے لیے آشنا ہے۔ میں نے آج تک خدا کہہ کے نہیں پکارا، اپنی زبان سے خدا بھی میں نے آج تک نہیں کہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم اٹھتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آپ کے لیے ان کی آوازیں آشنا ہیں، میری آواز سے تو آپ آشنا ہی نہیں۔ دل بہت ٹوٹا اس کا۔ بہرحال نماز اس نے پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسی قاسم نے آیت اللہ قاضی طباطبائی کی شاگردی اختیار کی، بہت بڑے عارف بن گئے اور صاحب کرامات بن گئے، بہت سارے کرامات اس کی طرف سے نقل ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی مولا امیر کے خاک پا کے بھی برابر نہیں ہیں۔ خاک پا، مولا امیر اس کی خاک پا کے بھی برابر نہیں ہے، مولا امام حسین کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ خاک، اس کا مقام اوپر ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی سے، لیکن آیت اللہ قاضی طباطبائی خود اپنی جگہ میں ایک بہت بڑے فقیہ، ایک انسان، ایک قاسم جو کہ بدماش ہے، بے نمازی ہے، جب اپنے آپ کو قاضی طباطبائی کے حوالے کرتا ہے، عارف بن کے نکلتا ہے، صاحب کرامت بن کے نکلتا ہے، تو ہم انسان اگر خود کو مولا امیر کے حوالے کریں، مولا امام حسن مجتبیٰ کے، مولا حسین کے حوالے کریں، مولا امام زمانہ کے حوالے کریں، ہم کیا بن کے نکلیں گے؟ لبیک یا مہدی۔ اپنے آپ کو ذرا حوالے کر کے تو دیکھیں، سپرد کر کے تو دیکھیں۔
ذرا یہ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں اپنے امام سے. امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو لوگ ایک دم کیسے رشد کریں گے؟ روایات کے اندر ہے نا، روایت کے اندر آگے امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو کملت عقولہم، سارے انسان ان کی عقلیں کیا ہو جائیں گی؟ کامل ہو جائیں گی. کملت اخلاقہم، سارے انسانوں کا اخلاق کیا ہو جائے گا؟ کامل ہو جائے گا. جتنی بری صفات ہیں ان سب کا بستر گول ہو جائے گا. روایات کے جملے ہیں یذہب الکذب، جھوٹ بھاگے گا، ساری بری صفات بھاگیں گی، سارے لوگ تربیت یافتہ ہو جائیں گے. جو کوالٹیز ہم نے سعید ابن طاؤس، بحر العلوم، مقدس اردبیلی جیسے لوگوں کی سنی ہوئی ہیں، امام کے ظہور کے وقت جو لوگ ہوں گے ان کی ان جیسی حالت ہوگی، سب رشد کریں گے. سوال تو کیا امام زمانہ آ کے کوئی معجزہ کریں گے؟ کوئی معجزہ نہیں کریں. کیا امام زمانہ آ کے سب کو لیکچر دیں گے، درس اخلاق دیں گے، اور اس درس اخلاق کے نتیجے میں یہ سارے لوگ اتنا رشد کر کے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے. کیا کوئی تسبیح، ذکر، اس قسم کا کوئی کام دیں گے، کہیں گے کہ یہ تسبیح پڑھ لو تو آپ لوگ رشد کرو گے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے. پھر کیسے رشد کریں گے یہ لوگ؟ اس زمانے میں سارے لوگ اپنے پورے وجود کے ساتھ خود کو امام کے حوالے کریں گے، خود کو امام کے حوالے کریں گے. جیسے آپ ایک لوہے کو آگ کے اندر پھینک دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور آگ شفٹ ہو جاتی ہے اس لوہے کے ذرے ذرے کے اندر. جب اس لوہے نے خود کو حوالے کیا آگ کے تو آگ کی جو کوالٹیز تھی وہ ساری آ جاتی ہیں کس کے اندر؟ اس لوہے کے ذرہ ذرے کے اندر آ جاتی ہے. یہ لوہا خود آگ بن جاتا ہے. اسی طرح سے لوگ اگر اپنے امام کے حوالے کریں گے خود کو تو امام کی جو صفات ہے نا وہ ان کے اوپر جلوہ گر ہوں گی، تجلی کریں گی، تجلی کریں گی. یوں لوگ رشد کریں گے، یوں لوگ رشد کریں گے. لہذا خدا کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں وہ تجلی کرتے ہیں ائمہ ہدا کے اوپر، اور پھر ائمہ ہدا سے تجلی کرتے ہیں ہمارے اوپر. ڈائریکٹ تجلی نہیں کرتے. اب سوال ذہن میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ جی مولانا صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کیا خدا عاجز ہے، کمزور ہے؟ وہ بیچ میں واسطہ کیوں رکھا ہے؟ بیچ میں واسطہ کیوں رکھا ہے؟ ڈائریکٹ صفات کیوں نہیں تجلی کرتا ہمارے اوپر؟ بیچ میں واسطے کی کیا ضرورت؟ یہ بیچ میں توسل کی کیا ضرورت؟ یہ بیچ میں استغاثے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ ڈائریکٹ ہو جائے نا انسانوں کے ساتھ. کیا مسئلہ ہے؟ کیا خدا عاجز ہے؟ خدا تو قادر مطلق ہے. خدا عاجز نہیں ہے دینے میں، لیکن ہم لینے میں عاجز ہیں. اس کو ذرا مثال سے سمجھاؤں، ٹائم بھی آ گیا. دیکھیں ایک پاور پلانٹ کو آپ فرض کریں جہاں پہ بجلی بن رہی ہے 1000 میگا واٹ. اگر اس پاور کو آپ ڈائریکٹ بیچ میں کوئی ٹرانسفارمر لگائے بغیر ڈائریکٹ جتنی پاور بن رہی ہے اس پاور پلانٹ کے اندر آپ اپنے گھروں کے اندر شفٹ کریں تو آپ کا پورا گھر کیا ہو جائے گا؟ جل کے راکھ ہو جائے گا. خدا اگر ڈائریکٹ جلوہ کرے، قرآن کے اندر مثال ہے نا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار اپنا جلوہ تو دکھائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اس پہاڑ کی طرف نظر کرو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا
تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جیسے ہی اس پہاڑ کے اوپر رب نے اپنا جلوہ کیا، تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا۔ جیسے اس پہاڑ کے اوپر پروردگار عالم نے اپنا جلوہ کیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ یا علی یا علی یا علی۔ خدا کا علم، خدا کا کرم، خدا کی سخاوت، خدا کی قدرت، خدا کا فیض اگر براہ راست ہماری طرف آ جائیں، ہمارا حشر بھی وہ پہاڑ جیسا ہو جائے گا، پہاڑ جیسا ہو جائے گا۔ بیچ میں ایک ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، بیچ میں واسطے کی ضرورت ہے کہ فیض خدا پہلے ادھر آئے، پھر انسانوں کی ظرفیتوں کے حساب سے ان کی طرف شفٹ ہو، ظرفیتوں کے حساب سے۔ لہذا عزیزوں، معیت اہل البیت، اہل البیت کے ساتھ تعلق جوڑنا۔ اب دیکھیں، قیامت میں ایک گروہ امام حسین کے گرد جمع ہوگا اور امام کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوگا۔ تعلق جوڑنے کا نتیجہ کاش ہمارا شمار بھی اس گروہ میں ہو، اس گروہ میں ہو۔ جنت سے پیغام آئے گا، یہ کامل الزیارات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جنت سے پیغام آئے گا، کہیں گے کہ ہم کب سے مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں آتے ہو ہماری طرف؟ تو یہ گروہ جو امام حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، فَيَأْبُونَ، وہ انکار کرے گا جانے سے۔ وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ، وہ ترجیح دے دے گا امام حسین کے ساتھ بیٹھنے کو، ترجیح دے گا۔ فَمَا يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ إِلَيْهِمْ، سر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ یہ گروہ اپنا سر بھی اٹھا کے، وہ جو آوازیں دے رہے ہیں ہم کب سے مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، آ جاؤ جنت میں۔ قرآن کی دو آیتیں ہیں، ذرا پڑھ لیں، سنیں اس کو، کہ ایک آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، ایک گروہ ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ جہنم کی طرف انہیں کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ وہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے، انہیں کھینچ کے لے جایا جائے گا اور پھینکا جائے گا جہنم کے اندر۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جہنم کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی وہاں جانے کو پسند نہیں کرے گا، تو جو بھی جائے گا زبردستی جائے گا، سب کو کھینچ کے لے جائیں گے اور پھینکیں گے جہنم کے اندر۔ لیکن اگلی آیت کہتی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے، انہیں پکڑ کے زبردستی لے کے جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کے ساتھ ہوں گے۔ ابھی ہم نے اپنے ائمہ کا جلوہ دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ جب ہم اپنے ائمہ کا جلوہ دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ حضرت یوسف نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا جلوہ دکھایا تھا، مصر کی عورتوں کے لیے ہاتھ کاٹے تھے انہوں نے۔ وہ جلوہ عام جلوہ نہیں تھا، ورنہ مصر کی عورتیں تو روز حضرت یوسف کو دیکھتی تھی۔ وہ دیکھنا اور تھا، وہاں یوسف کسی اور شکل میں نمودار ہوئے تھے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ان عورتوں کی باتیں نقل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ وہ جلوہ کچھ اور جلوہ تھا، ہم نے اپنے ائمہ کو نہیں دیکھا ہے، پتہ نہیں ہے۔
جب دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا اصحاب امام حسین سارے ایسے تھے، معیت تعلق اپنے امام کے ساتھ، اپنے ولی کے ساتھ۔ شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ، فرمایا کہ سب شہید ہو جاؤ گے، سب شہید ہو جاؤ۔ قاسم چھوٹے تھے تو آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت قاسم۔ قاسم نے سوچا شاید سارے بڑے شہید ہو جائیں گے، کھڑے ہو گئے، کہا چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ مولا حسین نے جواب نہیں دیا، کہا بیٹا موت آپ کو کیسی لگتی ہے؟ فرمایا چچا جان موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جب مولا حسین نے جملے سنے نا تو فرمایا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے لیکن تیری شہادت بڑی سخت ہوگی۔ آپ تو کجا شش ماہا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی قاسم نے علی اصغر کا نام سنا نا تو ایک دفعہ سوچنے لگے کہ اصغر تو چل نہیں سکتے، اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ تڑپ کے کہا چچا کیا یہ ظالم خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ ہائے قاسم، عصر عاشور ذرا ہوتے نا آپ کو معلوم ہوتا کہ کیسے خیموں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، علی اکبر میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد اب قاسم آگے بڑھے، کہا مولا مجھے اجازت دے۔ مولا حسین نے اجازت دینے میں تاخیر کی تو قاسم کہنے لگے اکبر نہیں رہا اب قاسم رہ کے کیا کرے گا؟ مولا حسین کے ہاتھ چومنے لگے، پاؤں چومنے لگے کہ مولا مجھے اجازت دے میں بھی جاؤں میدان کارزار میں۔ مولا نے اجازت دینے میں تاخیر کی۔ آخر پریشان ہو کے قاسم اپنا سر زانوں کے اوپر رکھ کے رونے لگے۔ اتنے میں بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ بابا نے کہا تھا قاسم کہ جب کوئی سخت وقت آ جائے تو یہ تعویذ کھول لینا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ قاسم نے کہا اس سے بڑا سخت وقت اور کیا آ سکتا ہے؟ تعویذ کھول کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا یا بنی یا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا وحیدا عطشانا، جب تیرا چچا حسین غریب الوطنی کے عالم میں پیاسا تنہا ہو جائے تو میری طرف سے اپنے چچا کے اوپر قربان ہو جانا۔ یہ تحریر اپنی بابا کی جب ملی نا تو قاسم تحریر لے کے مولا حسین کے پاس آ گئے۔ مولا حسین نے اپنے بھیا کی تحریر دیکھی، اپنے آنکھوں سے لگایا، چومنے لگے، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر چومنے لگے۔ اس کے بعد قاسم کو گلے لگایا۔ چچا بھتیجا دیر تک روتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے حتی غشی علیہما، دونوں غش کر کے گر گئے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ غش کر کے گر گئے۔ نہ جانے ثانیہ زہرا نے کس طرح ہوش میں لایا ہے۔ اب مولا حسین قاسم کو تیار کر رہے ہیں، بدن میں کوئی زرہ نہیں ہے،
کیونکہ کوئی زرہ برابر نہیں آ رہی تھی. سر پہ پہنانے کے لیے کوئی خول نہیں ہے کیونکہ لوہے کا کوئی خول بھی برابر نہیں آ رہا تھا. بدن میں زرہ نہیں ہے. اب مولا حسین نے کیا کیا؟ سر پہ امامہ باندھا. امامہ کیسے باندھا؟ جیسے میت کو تحت الحنک باندھتے ہیں. اجرکم علی اللہ. امام حسین نے خود گھوڑے کے اوپر سوار کیا. کہتے ہیں جب چلنے لگے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. قاسم نے حملہ کیا, کئی لوگوں کو فنار کیا. جب اکیلے نہیں لڑ سکے نا تو سب نے مل کے قاسم کو گھیر لیا. کہیں سے پتھر آنا شروع ہوئے, کہیں سے تلواریں آنا شروع ہو گئی. ایک ظالم نے تلوار حسن کے سر پہ ماری. اب قاسم گھوڑے کے اوپر خود کو سنبھال نہ سکے, زین سے زمین پر آ گئے. مولا حسین نے جب دیکھا نا کہ قاسم زین سے زمین پر آ رہے ہیں تو جس طرح سے باز تیزی سے اپنے شکار کی طرف جاتا ہے, مولا ایسے تیزی نکل آئے. قریب آئے, ایک ملعون قاسم کا سر تن سے جدا کر رہا تھا, کرنے والا تھا. مولا حسین آگے بڑھے, اسے واصل جہنم کر لیا. مولا حسین نے وہاں جنگ شروع کی. اب جب جنگ شروع ہو گئی نا تو گرد و غبار اٹھنے لگی. کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. جب مولا حسین قاسم کے سرانے پہنچے ہیں نا تو قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی. مولا حسین نے قاسم کی لاش اٹھائی, اپنے سینے سے لگائی, گنج شہیداں کی طرف نکلے. علماء نے لکھا ہے قاسم کے پاؤں کو کربلا کی زمین چوم رہی تھی. قاسم تو ابھی بچہ تھے, مولا حسین نے اپنے سینے میں اٹھایا تھا تو یہ پاؤں کہاں زمین کو چوم رہے تھے. آیت اللہ جعفر شستری کہتے ہیں دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ حسین کی کمر جھک گئی تھی, یا قاسم کی لاش اتنی پامال ہو گئی تھی کہ سنبھالنے کے قابل نہیں رہی تھی. دو شہید ہیں جنہیں پامال کیا گیا, ایک مولا حسین, ایک قاسم. دونوں میں ایک فرق ہے, مولا حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے, قاسم زندہ پامال ہوئے. علماء نے جو سلام نقل کیا ہے نا, امام کا سلام جناب قاسم کے لیے, اس سلام کے اندر آ گیا ہے میرا سلام اس سید پر جس کے دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی تھی, بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی. مولا حسین قاسم کی لاش کو گنج شہیدہ لے کر آ گئے, علی اکبر کی لاش کے ساتھ رکھ لیا, دونوں لاشوں کے بیچ میں بیٹھ گئے. ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش کے اوپر رکھا, دوسرا ہاتھ قاسم کی لاش کے اوپر رکھا, آسمان کی طرف رخ کر کے کہنے لگے واہ غربتا, ہائے غریب الوطنی. ماتم حسین